رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 424 کے اوپر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ کانت وفات ہی وہو محاصر القسطنطنیہ مع یزید بن معاویہ وہو اول جیش غزاها وهم مبشرون بالجنۃ والمغفرۃ وامروا بدفنہ الی جانب سور وان یکفوه اسرہ وذلک سن 52 اچھا وہ کہتے ہیں کہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی جبکہ وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ یزید بن معاویہ تھا، اور یہی وہ لشکر ہے کہ جس نے یعنی کہ قسطنطنیہ سے جنگ لڑی، اور انہی کے اندر اور وہی لوگ تھے مبشرون بالجنت والمغفرت جنہوں نے جنت اور مغفرت کی بشارت پائی۔ وہ امروا بدفن الی جانب، اچھا انہوں نے جو ہے وہ یزید کو اس بات کی جو ہے وہ یعنی کہ وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو سرحدی علاقے میں جتنا اندر جا کے دفن کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو دفن کرنا۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیل کا ما حاصل یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا علمی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے دلائل ہیں، اور وہ جنتی ہوا یا نہیں ہوا بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ اس کے لیے یہ بشارت حدیثوں کے اندر ثابت ہے، تو یعنی کہ تعصب میں اندھے ہو کر ایسا نہ کریں کہ آپ یعنی کہ بے وجہ کسی کے اوپر جو ہے چڑھائی کریں، اور کسی کے اوپر چڑھائی تو دور کی بات ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ علمی غلطی ہے تو جن علماء و محدثین نے یزید کو اس بشارت کا مصداق قرار دیا ہے آپ ان کی علمی غلطی کی بات کر رہے ہیں، اور جو دلائل آپ نے دیے ہیں وہ اس طرح کہ اس کو بتانے میں ایک حدیث آپ کو چھپانی پڑی اور دوسرے میں آپ کو تحریف کرنی پڑی، تو جو ایسے دلائل نقل کر کے اگر آپ یزید کو قسطنطنیہ کی بشارت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، علمی اعتبار سے کسی اور کو نہیں۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں یزید کے 3 سیاہ کارنامے، یزید کے 3 سیاہ سے مرزا جی کو بڑی محبت ہے بھائی، گھوم پھر کے سیاہ ان کی زندگی میں ضرور آتا ہے، ایسی کالی زندگی ہے نا اس آدمی کی، کالی زبان والا، یقین کریں۔ یزید کے 3 سیاہ کارنامے، مہربانی آپ کی 3 بھی بتائی دیا آپ نے۔ کہتے ہیں 1 جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 3224۔ اچھا جی اب ذرا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 594 ہے، کتاب الحج ہے، ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 3141 ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ حین غزاہ اہل الشام فکان من امرہ ما کان ترکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عطا کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب اہل شام نے مکہ میں جنگ کی اور بیت اللہ جل گیا اور اس کا جو حال ہونا تھا وہ ہو گیا، تو حضرت ابن زبیر نے کعبہ کو اسی طرح رہنے دیا حتیٰ کہ حج کے موسم میں تمام مسلمان جمع ہو گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف اکسائیں یا ان کے خلاف اشتعال دلائیں۔ میرے بات آگے نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کے، میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یزید بن معاویہ حدیث میں الفاظ تھے کہ لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ حین غزاہ اہل الشام، یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب اہل شام نے یعنی جنگ کی مکہ میں تو پردہ کعبۃ اللہ کا جل گیا، یہ حدیث میں الفاظ ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے یزید کے 3 سیاہ کارناموں میں جو مرزا جی نے جملہ لکھا جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ مکرمہ پہ حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا، یہ حدیث میں ہے، دوبارہ سنیں حدیث۔ وہ کہتے ہیں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہ یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے مکہ میں آ کر جنگ کی اور بیت اللہ جل گیا اور اس کا جو حال ہونا تھا وہ ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی حالت میں اسے رہنے دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ لفظ کہا ہے کہ یزید بن معاویہ نے حملہ کیا، جنگ ہوئی اور اس یعنی بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا، یہ الفاظ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو نہیں تو اس سے کیا تاثر نکلا، ہاں میں نکالتا ہوں ایک تاثر، کیونکہ ایک آپ نے دماغ میں بنایا ہوا تھا نا تاثر، تو نتیجہ بھی آپ اپنے دماغ والا لانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تاثر وہ یہ تھا مرزا جی کے پردادا وہ آئے کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے جب اہل شام نے مکہ پہ حملہ کیا بلوائیوں کے لیے، اب انہوں نے آ کے کعبۃ اللہ کے پردے کو مرزا جی کا پردادا نے آگ لگا دی اور اس سے وہ پردہ جل گیا۔ اب کوئی کہے یہ تم کہاں سے لائے ہو، تو ہم جواب میں کہیں گے جہاں سے مرزا جی نے اہل شام سے کعبۃ اللہ کے پردے کو آگ لگوائی اور سند صحیح ہے، وہیں یہی لکھا ہوا مرزا جی کا پردادا کا نام ہے، نکال لو۔
سند صحیح ہو, اہل شام آگ لگا رہے ہوں تو وہ اہل شام آگ نہیں لگا رہے ہوں گے, مرزا جی کے خاندان والے لگا رہے ہوں گے. سند صحیح ہونی چاہیے, شرط ہی. صحیح مسلم میں ہے نہیں. اچھا اب سنیں ذرا بات کو, غور کیجیے گا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 323 اور 324 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جلنے کا واقعہ یزید کے مرنے سے 29 دن پیشتر ہوا. ٹھیک ہے, لوگ چاروں اطراف میں آگ سلگایا کرتے تھے. لوگ کعبۃ اللہ کے چاروں اطراف میں آگ سلگایا کرتے تھے. ہوا چلی, ایک چنگاری اڑ کر غلاف کعبہ پر جا پڑی, غلاف جلا, چوبینہ بھی جل گیا. ہفتہ ربیع الاول کی 3 تاریخ کو یہ واقعہ گزرا. عروہ بن عزنیہ اپنی ماں کے ساتھ اس دن مکہ میں آئے تھے. انہوں نے کعبہ کو بے لباس اور رکن حتیم کو جھلسا ہوا اور 3 جگہ سے تڑکا ہوا دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا مصیبت کعبے پر آ پڑی. تو انہوں نے اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا, لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس شخص کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے. اس نے برچھی کی نوک سے ایک انگارے کو اٹھایا, ہوا اسے یعنی ہوا نے اس کو بھڑکا کے اڑا دیا. غلاف کعبہ میں رکن یمانی اور اسود کے درمیان آگ لگ گئی. کعبۃ اللہ کے جلنے کا واقعہ حادثاتی طور پر پیش آیا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بعض لوگوں میں سے بے خیالی میں سے اس نے آگ کے انگارے کو اپنے نیزے پر اٹھا رکھا تھا. چنگاری اس سے اڑی ہے, ہوا کے ذریعے چنگاری اس سے اڑی ہے, کعبۃ اللہ کے پردے پہ لگی ہے, جس سے اس کو آگ بھڑک اٹھی. مرزا جی کس کے گلے ڈال رہے ہیں؟ سمجھے, اہل شام یزید. کیا بات تھی مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ پر لکھا ہے, مکھی گن ہی جان دے جا کے بیندی. مکھی ہمیشہ گن پہ بیٹھتی ہے, اور یہاں پہ مکھی بھی نہیں ہے, یہ جنگلی سنڈی. مرزا ایسی جنگلی سنڈی ہے جس جگہ پہ بیٹھتی ہے اس کو پتوں ڈالوں سب چیزوں کو خراب برباد کر دیتی ہے. کیا بات ہوتی ہے, اور اس سے کیا یہ سنڈی بنا دیتی ہے. سنیے گا ذرا بات. پھر آگے مرزا جی لکھتے ہیں نمبر 2 کے عنوان کے تحت کہ واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا, اور یوں صحیح مسلم کی احادیث کی روح سے اللہ جل جلالہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی. بھائی میرے بھائیو, یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. سنو ذرا بات. مرزا جی اپنے بارے میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں اس طریقے سے اگر جھوٹی اسٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی اسٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. دیکھو مرزا جی نے کیا جناب تھرلر مووی بنائی ہے. اب دیکھیں ذرا, سنو تھرل دیکھو مرزا جی. سنو واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا. اب مرزا جی کو سننے والی 3 قسم کی پبلک. ایک تو ہمارے جیسے بیکار ہیں, دوسرے مطلب سلیم الفطرت صحیح العقل لوگ ہیں جو غور سے مرزا جی کو سنتے ہیں اور بولتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں. تیسرے مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین میسج فلم دیکھنے والے ہیں, عمر سیریز دیکھنے والے اور اس کو دلیل بنانے والے. اور سنو ذرا بات کی اور سننا بھائی, امیجن کرنا شروع کریں جیسے وہ امیجنری دنیا بنائی نا مرزا جی نے اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لے کے. بنو امیہ ظلم کر رہے ہیں بنو ہاشم پر, اہل بیت پر. سنو ذرا بات, سنو واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا. اب امیجن کرنا شروع کریں, مدینہ منورہ پر ایک فوج چڑھائی ہے, قتل عام کر رہی ہے, حرمت کو پامال کر رہی ہے. بھائی پانی پی لیں, نہیں سمجھے کچھ بات کو. مدینہ منورہ میں امیجن کریں ذرا ایک منٹ کے لیے, فوج چڑھائی ہے, مدینہ منورہ قتل عام کر رہی ہے اور اس کی حرمت کو پامال کر رہی ہے. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, مرزا جی کہتے ہیں ادھر کرا, بڑا خطرناک منظر ویسے امیجن ہو رہا ہے. ایسے پوچھ رہے ہیں آپ سے, روم سے زیادہ خطرناک تھی, یرموک سے زیادہ, حنین سے زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جتنی جنگیں لڑی تھی اب تک ان سب سے زیادہ خطرناک تھی کیا؟ نہیں کہاں ہیں سب حضرات, کدھر ہیں؟ مدینہ میں قتل عام ہو رہا ہے, اس کی حرمت پامال کی جا رہی ہے, صحابہ کرام کدھر گئے ہیں؟ مطلب کچھ بھی تم کچھ بھی کہہ دو گے مان لیں گے. بولے یار اپنے والوں کو تو تم نے وہ تو سب ہو گئے ہپنوٹائز, ہم ہوں گے نہیں انشاءاللہ. سنو ذرا بات کو, ہم تو پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا دو قتل عام ہو رہا ہے, مدینے کی حرمت پامال ہو رہی ہے, واقعہ ہو رہا ہے کب؟ اب 61 ہجری میں
تم ہی پیچھے بتا کے آؤ آخری صحابی کا انتقال 100 ہجری کے بعد ہوا ہے. ابھی تو 40 سال باقی ہیں, ابھی تو صحابہ زندہ ہیں, حیات ہیں. مدینے میں قتل عام ہو رہا ہے, اس کی حرمت پامال ہو رہی ہے, صحابہ کچھ کر رہے ہیں, کہاں ہیں سب کدھر ہیں؟ اچھا چھوڑو نا, چلو تمہیں صحابہ معاف ہیں, اہل بیت کدھر ہیں بتاؤ؟ بنو حضرات بنو ہاشم کدھر ہیں؟ قریش کدھر ہیں؟ نہیں بولے مدینے کی بات ہو رہی ہے. اچھا مدینے میں انصار کدھر ہیں؟ وہ انصار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 10 11 سال کے معاذ اور معوذ کو غزوہ بدر میں جن کی ماں بھیج دیتی ہے, وہ انصار آج ہیں. وہ آئے نہیں, کوئی لڑنے نکل نہیں رہے. اصل میں فٹ قسم کی جھوٹی اسٹوری کسی نے بنائی ہے؟ مرزا جی نے. اور آگے دیکھیں, اور یوں صحیح مسلم کے احادیث کی روح سے اللہ جل جلالہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی. پھر مرزا جی نے آگے صحیح بخاری کے 4 نمبر اور صحیح مسلم کے 12 کے قریب نمبر ذکر کیے. سننا ذرا بات. اب ایک سرسری پڑھنے والے کو یہ گمان گزرے گا واقعہ ہرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا, اور یوں صحیح مسلم کے احادیث کی روح سے اللہ جل جلالہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی. یہ ساری تفصیل ان احادیث میں ایسا ہی ہے. اچھا چلیں جی, آپ دیکھیے گا ذرا بات کو. مرزا جی نے سب سے پہلا حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2604 کا. اور سنیں ذرا بات کو. اب بھائی جان یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 597, کتاب الہبہ و فضلہا, باب الہبۃ المقبوضۃ و غیر المقبوضۃ والمقسومۃ و غیر المقسومۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 2604 جو مرزا جی نے بیان کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا. جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ. مسجد میں جا کر 2 رکعت. پھر آپ نے وزن کیا. امام شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وزن میرے لیے کیا. آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے. اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا, لیکن شام والے یوم ہرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے. شام والے یوم ہرہ کے موقع پر مجھ سے لو جی, شام والوں کا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دیے ہوئے چھیننا یہ آ گیا. قتل عام ہو رہا ہے, وہ حرمت کی پامالی, وہ جو مرزا جی نے تاثر دیا تھا کہ نظر آیا. اب آپ کہیں گے یہ جو ان سے مال ان کا چھین لیا یہ کیا ہے, وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو مرزا جی نے کہانی جس طرح شروع کی تھی وہی تھی اس حدیث میں, نہیں نا, وہ بتانا مقصود ہے. سنیں گے ذرا بات کو. پھر مرزا جی نے حدیث نمبر 2959 کا حوالہ دیا, 2959 کا حوالہ دیا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 260 261 ہے, کتاب الجہاد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب البیعۃ فی الحرب ان لا یفر وقال بعضهم علی الموت, اس کے تحت حدیث نمبر 2959. یہ جو مرزا جی نے نمبر درج کیا وہ لے کے آئے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہرہ کے دنوں میں, جو بات کو ذرا, لما کانا دمن الحرہ تھی, ہرہ کے دنوں میں, ہرہ کے زمانے میں, آتا ہو آتن فقال له, آنے والے ایک نے آ کے کہا ان ابن حنزلہ یبایع الناس علی الموت, کہ عبداللہ بن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں. عبداللہ بن حنزلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں. فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا. پتلا ہم نظر آیا اس حدیث میں؟ کوئی حرمت کی پامالی دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی, ادھر بھی نہیں دکھ رہی. اچھا, پھر مرزا جی نے آگے حدیث نمبر 4024 کا حوالہ دیا. یہ دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 325 ہے, کتاب المغازی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں کہ باب شہود الملائکۃ بدرن, اس کے تحت یہ حدیث نمبر جو مرزا جی نے ذکر کیا 4024. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ پہلا فساد جب برپا ہوا, یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. اب بھائی توجہ سنیں, توجہ سے. پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا یعنی ہرہ کا, تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو اس وقت تک نہیں کیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی عقل باقی تھی. اب مرزا جی فلم تبقی من اصحاب بدر احدن فلم تبقی من اصحاب الحدیبیہ احدن, دونوں جملوں کے مرزا جی نے معنی کیا کہے, یعنی کیا سمجھے ہیں معنی
کہ اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہیں رہا، اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا. یہ مرزا جی نے اس کے معنی کیا سمجھے ہیں کہ سارے کو خدا نہ خواستہ قتل ہو گئے. یہ تاثر دے رہے مرزا جی. ہم مرزا جی سے کہیں گے ادھر ہماری طرف بھی دیکھو جانے من، ہم جیسا کوئی ملے گا نہیں تمہیں. سنو، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہ تھا. سننا ذرا بات. تو علی کون تھے؟ علی اصحاب بدر میں سے نہیں تھے. اور سنو ذرا بات کو کہ یہ ہررا کے بعد اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہیں تھا. اصحاب حدیبیہ میں سے تو معاویہ ہی اس سے پہلے تھے. اصحاب حدیبیہ میں سے تو معاویہ ہی اس سے پہلے تھے. اس واقعے سے ختم. اصل تو بات یہ ہے کہ اس باقی رہنے کا مطلب جو تم نے نکالا ہے وہ نکل پائے گا؟ وہ نکل نہیں پائے گا. اچھا چلو پھر بھی ہم نکال لیتے ہیں، جو تم نے میں نے نکالا ہم وہی نکال لیتے ہیں. ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ نہیں 10 صحابہ کرام کے نام گنواؤ جو حرہ میں شہید ہوئے اصحاب حدیبیہ میں سے. 10 کے نام گنواؤ. نہیں سمجھے میرے بھائی؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کال کو تم نے حدیث نمبر بنا کے بتا دیا نا، ہم نے بھی مان لیا. ہم تو تم سے اس پہ بھی راضی. کہاں نہ جانے میں ہم جیسا تم کو ملے گا. سوال ہی بتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.